بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ العلی المتعال المنزہ عن الشرکاء والامثال والصلاة والسلام علی حبیبہ الہادی من الدلال وعلى آلہ واصحابہ بالغدو والآصال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ادارہ صراط مستقیم کے پیغام کو عام کرتے ہوئے 5 سال مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے کارکنان نے قائدین نے ان 5 سالوں میں اظہار حق کے لیے کسی مقام پر بھی حصہ لیا ہے اور کسی لحاظ سے بھی تعاون کیا ہے، رب ذوالجلال سب کو کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں آئندہ مزید جذبے عطا فرمائے اور ہمیں منزل پا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے اجتماع میں جلیل القدر علماء و مشائخ اور احباب اہل سنت موجود ہیں، بالخصوص نباز قوم حضرت علامہ الحاج ابو داود محمد صادق صاحب، اللہ ان کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرمائے، ان کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب نائب امیر جماعت رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان، وہ بھی اجتماع میں تشریف فرما ہیں۔ سٹیج پر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رمضان اویسی صاحب، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد نذیر چشتی صاحب، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اعظم اشرفی صاحب،
استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد شعبان قادری صاحب، مولانا فرمان علی جلالی صاحب، مولانا مرتضی علی ہاشمی صاحب، پروفیسر محمد ذکا اللہ سعیدی صاحب، صاحبزادہ محمد عبد الحفیظ قادری صاحب اور دیگر بہت سے علماء کرام اور وارثان منبر و محراب جلوہ گر ہیں۔ میں اس موقع پر آپ تمام حضرات و خواتین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور رب ذوالجلال کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمارے اس کارواں کو مزید حوصلہ عطا فرمائے اور ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے رب ذوالجلال ہمیں محفوظ رکھے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ آج سے 5 سال پہلے اسی حال میں ادارہ صراط مستقیم کی بنیاد رکھی گئی اور حقیقت میں یہ بنیاد بھٹی میرج ہال میں نہیں بلکہ مسجد رضائے مجتبیٰ میں رکھی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چشمہ صافی جو آج ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے سینوں تک جس کا مقدس پانی پہنچ رہا ہے، اس کا منبع جامع مسجد رضا مجتبیٰ سے پھوٹنے والا ہے، اور اس میں فیض ہے ہمارے ان اکابر کا کہ جنہوں نے سال ہا سال محنتیں کی اور ان کے فیض کے یہ مناظر آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں یاد کرتا ہوں تو مجھے وہ حسین منظر آج بھی چشم تصور میں نظر آتا ہے۔ جنید زماں حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمہ اللہ تعالی، استاذ العرب والعجم حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالی، بحر العلوم حضرت علامہ مولانا محمد نواز کیلانی رحمہ اللہ تعالی، اور مفسر قرآن بحر العلوم حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمہ اللہ تعالی، اور قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی، ایسے ہی جلیل القدر مشائخ، اساتذہ اور قائدین کا یہ فیض نظر ہے جس کے پیش نظر للہیت اور خلوص کے یہ انداز سامنے نظر آئے، اور اللہ کے فضل سے 5 سال میں ادارہ صراط مستقیم نے اپنی منزل کی طرف جاندار طریقے سے قدم بڑھائے ہیں، جس سے بہت حد تک مایوسیاں ختم ہوئی ہیں اور قافلے والوں کو منزل نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ مزید آگے جب بڑھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزید کامیابیاں ملیں گی۔ اس موقع پر ہمارے سنی تحریک کے دوست محترم محمد بابر کرام صاحب اور دیگر احباب جو اپنا اظہار محبت کر رہے تھے، میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں سلامت رکھے، یقیناً ان کی زندگیوں میں بھی بڑی برکتیں ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ تمام اہل سنت و جماعت کو اپنی طرف سے غلبہ اور عروج عطا فرمائے۔ آج سے 5 سال پہلے ادارہ صراط مستقیم ایک قطرہ تھا، لیکن اب اللہ کے فضل سے بارش بن چکا ہے، جس کی وجہ سے دلوں کی کھیتیاں سیراب ہو رہی ہیں۔ اور میں نے اس جگہ کھڑے ہو کر اس اجتماع میں جو اشعار پڑھے تھے، جس میں ادارے کا جو منشور تھا، میں نے شعروں میں بیان کیا، میں چاہتا ہوں آج وہ دوبارہ میں پڑھوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے اس وقت جو تصور کیا تھا تو اس کے مطابق کتنا سفر کیا، کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کہ ہم سے کوئی سستی تو نہیں ہوئی، اور ہم نے جن جن ارادوں کو سامنے رکھ کے اس رستے میں قدم رکھے تھے، وہ کیسے حالات واقعات 5 سال میں ہمارے سامنے آئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سرکار مدینہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں ہم
اس میدان جہاد میں بدنی طاقت سے نہیں بلکہ مدنی طاقت سے بڑھنے والے ہیں، اور اس مدنی طاقت کے مظاہر یقیناً آپ سب کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ اس دن افتتاح کے موقع پر میں نے یہ کہا تھا، عجب دستور والے ہیں، ہیرا کے نور والے ہیں، ملائے بندے کو رب سے ہم اس منشور والے ہیں۔ عجب دستور والے ہیں، ہیرا کے نور والے ہیں، ملائے بندے کو رب سے ہم اس منشور والے ہیں۔ وہ دیکھو افق پہ چھائیں کیا کالی گھٹائیں ہیں، میری ملت کے مسکن میں بلائیں ہی بلائیں ہیں۔ وہ جن کی خصلتوں پہ قدسیوں کو رشک آتا تھا، وہ جن کے پیکروں میں خلق عالی جگمگاتا تھا، اب ان کے خلق کے سورج کو گرہن نے دبوچا ہے۔ لگا ہے یہ گرہن کیسے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے۔ وہ دیکھو خون بہتا ہے جو کعبے سے مقدس تھا، وہ عرضہ ہو گیا پانی سے جس کا بھی تقدس تھا۔ درندے گھس گئے ملت کی بستی میں مکانوں میں، یہاں تک آئی کمزوری یقینوں میں ایمانوں میں۔ ادھر کچھ سنڈیوں نے عالیہ شجر عقیدہ کو دکھا کے عین کے چھینا چمن کے نور دیدہ کو۔ ادھر ایک مست ہاتھی ہے کسی روشن خیالی کا، یہ پرویز مشرف کا دور تھا۔ ادھر ایک مست ہاتھی ہے کسی روشن خیالی کا، بدل کے رکھ دیا جس نے ہے حلیہ ڈالی ڈالی کا۔ تلخ حالات میں لازم کیا ہم پہ فریضہ ہے، یہی ہے سوچنا ہم نے، یہی میرا عریضہ ہے۔ سفینہ ڈوبتا تک کے نگاہیں پھیر لیں کیسے، نشیمن سلگتا سن کے لگائیں دیر بھی کیسے۔ اٹھو حرکت میں برکت کا یہ وعدہ آسمانی ہے، لگا دو دین کی خاطر جو باقی زندگانی ہے۔ چلو ہاتھوں میں لے کر پرچم قرآن و سنت کو، بڑھو نور علم سے پھر مٹانے داغے بدعت کو۔ کبھی کمی کیا ہے جب اپنے رب پہ ہے کامل یقین اپنا، جو سب کی جھولی بھرتا ہے وہ رب العالمین اپنا۔ ابابیلوں سے ابرا کو سزا تھی جس نے دلوائی، اسی رب پہ یقین سے ہم نے بھی لی ہے یہ انگڑائی۔ ابابیلوں سے ابرا کو سزا تھی جس نے دلوائی، اسی رب پہ یقین سے ہم نے بھی لی ہے یہ انگڑائی۔ نہیں ہے دور ہرگز وہ رگے جاں سے بھی اقرب ہے، اسی کے واسطے آیات میں رب کا فرغب ہے۔ بھلا مایوس ہو سکتا ہے جس کا دل مدینہ ہو، نبی کے نام سے ہر دم منور قلب و سینہ ہو۔ ہمارے سینے اس آقا کے جلووں سے دھمکتے ہیں، وہ جن کے نور سے ذرے قمر بن کے چمکتے ہیں، وہ جن کے عشق میں باغے جنا میں بلبلیں بولیں، وہ جن کے شوق میں شجر یقین سے کونپلے نکلیں، وہ جن کے نام سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں، وہ جن کے ذکر سے ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں، وہ جن کی دید زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی یاد جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی۔ چلو ہر سو صداقت کے علم لہراتے جانا ہے، ملا کے کندھے سے کندھا افق پہ چھاتے جانا ہے۔ جہالت کے اندھیروں میں علم پھیلاتے جانا ہے، جو خود سیکھا ہے وہ اوروں کو بھی سکھلاتے جانا ہے۔ ہمیں اخلاق عالی کا نمونہ بن کے چلنا ہے، کسی کی دستگیری سے قبل خود بھی سنبھلنا ہے۔ ہمیں فیشن پرستی کے بھمر سے باہر آنا ہے، پہن کر زیور سنت جہاں میں پھیل جانا ہے۔ یہ انداز اس دن ان لفظوں میں بھی موجود تھا، ہے کتنا سوز آہوں میں اسے بھی تو جگانا ہے کتنا زور بازو میں اسے بھی آزمانا ہے اس رستے میں جل تھل بھی ہے، اس رستے میں دلدل بھی ہے، اس رستے میں محفل بھی ہے، اس رستے میں کربل بھی۔ یہ ہم نے آج مل جل کے عہد پیمان کرنا ہے، جیئیں گے دین کی خاطر اسی خاطر ہی مرنا ہے۔ یہ ہم نے آج مل جل کے عہد پیمان کرنا ہے، جیئیں گے دین کی خاطر اسی خاطر ہی مرنا ہے۔ یہ آصف کی تڑپ کا
جستجو کا جو نظارہ ہے اکابر کی امانت ہے، انہی کا یہ ادارہ ہے۔ اللہ کے فضل سے جن کی امانت ادارہ صراط مستقیم ہے، ہم نے ہر سانس میں اس امانت پر پہرا دینے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے اکابر کے جو نظریات ہیں ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں ہونے دی۔ اور اس دن ہی اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہیں، ہمارے پاس بظاہر طاقت تھوڑی ہے، لیکن کس چیز پہ بھروسہ کر کے ہم نے اس کٹھن منزل کا رستہ اختیار کیا تھا، وہ میں نے لکھا تھا، ابابیلوں سے ابرا کو سزا تھی جس نے دلوائی، اسی رب پہ بھروسے کر کے ہم نے لی ہے انگڑائی۔ تو جو رب ابابیلوں سے ابرا کو سزا دلوا سکتا ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور اس کی دی ہوئی توفیق سے کیا کچھ ہم نہیں کر سکتے۔ اس بنیاد پر وہ جذبہ لے کر ہم نے کام شروع کیا، لیکن اس دن بھی دوستوں کو یہ بات سب کی توجہ اس کی طرف مبذول کروائی تھی کہ اس میں محفل بھی ہے، اس میں کربل بھی ہے، اور رستہ پھولوں کی سیچ نہیں، اس میں جا بجا کانٹے بھی نظر آئیں گے۔ اور اس شعر میں ان تمام خطرات کا ذکر کر دیا تھا، ہے اس رستے میں جل تھل بھی، ہے اس رستے میں دلدل بھی، جل تھل کے شوق میں دلدل کو بھول نہ جانا، اور دلدل کے ڈر سے جل تھل سے بھی پیچھے نہ رہ جانا۔ اس میں جل تھل بھی ہے مگر اس میں دلدل بھی ہے اس رستے میں جل تھل بھی، ہے اس رستے میں دلدل بھی، ہے اس رستے میں محفل بھی، ہے اس رستے میں کربل بھی۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نظریہ لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے، اسی سوچ کے پیش نظر ہم نے بھی اللہ کے فضل سے ادارہ صراط مستقیم کی بنیاد رکھی تھی۔ 5 سالوں کا یہ عظیمت کا سفر مکمل ہوا، قرآن مجید میں موجود ہے، وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جس وقت ایک منزل طے ہو جائے تو دوسری منزل کی فکر کرو، ایک کام سے فراغت ہو جائے تو دوسرے میں اپنے آپ کو تھکا دو۔ تو 5 سال مکمل ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت کچھ کر لیا، اب آگے چھٹی کے دن آ گئے ہیں، سونے کے دن آ گئے ہیں، نہیں، ابھی تو آغاز ہے، منزل بہت دور ہے، اور جو کچھ کیا ہے اس کے ذریعے سے چونکہ عمل صالح کا وسیلہ بھی رب کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، جیسے مقدس شخصیات کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، ہم جو کچھ کر سکے ہیں اس میں ہمارا اپنا تو کوئی کمال نہیں، ساری رب کی دی ہوئی توفیق ہے، اور وہ چھوٹے کام کو بھی بڑا بناتا ہے، وہ ایک ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے، لہذا اس کے فضل سے ہماری معمولی کاوش میں برکتیں آنے والی ہیں، اور وہ برکتیں ہر طرف پھیلنے والی ہیں۔ جو کیا ہے اس پر بھروسہ کر کے سو نہیں جانا، بلکہ ہر نئی صبح کے لیے نیا عزم کر کے نئے طریقے سے اگلے مسائل سے نبرد و آزما ہونے کے لیے آج عزم سمیم بھی کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، علماء کرام نے تفصیلاً خطابات کر دیے ہیں، میں بات طویل نہیں کرنا چاہتا، اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم تک دین پہنچا۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہ نکلیں۔ اس پانی سے مراد وہ پانی نہیں ہے جو کالے بادلوں سے بارش کی شکل میں برستا ہے اور زمینوں کو سیراب کرتا ہے، اس پانی سے مراد وہ پانی ہے جو مدینہ شریف کے ابر کرم سے برستا ہے اور سینوں کو سیراب کرتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، آج بھی ہمارے دلوں میں جو چمک ہے وہ طیبہ کے چاند کی چاندنی ہے، اور 15ویں صدی میں بھی ہمیں وہ نور میسر ہے۔ اس بنیاد پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو وقف کریں۔ عظمت ملی، عروج ملا اس دین کو، اور یہاں تک کہ حضرت نابغہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے آئے تو یہ اظہار کر دیا، فرمایا بلغنا السماء عزتا وتکرما وإنا لنرجو فوق ذلك مشهدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑی شان ملی، ہم بڑے اونچے ہو گئے، قد بڑے ہمارے لمبے ہو گئے، ہم کہاں تک پہنچے؟ فرمانے لگے بڑھتے بڑھتے محبوب ہم تو آسمانوں تک جا پہنچے۔
بلغنا السماء عزتا و تکرما، ہم تو کچھ نہیں تھے، ہمیں عزت اتنی ملی کہ ہم اونچے ہوئے اور آسمانوں تک جا پہنچے، اور کہتے وَإِنَّ لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَشْهَدًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس سے آگے بھی چاہتے ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب آسمانوں سے آگے کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو حضرت نابغہ نے کہا جنت میں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اجل انشاء اللہ تعالی، کوئی بات نہیں، جنت بھی مل جائے گی۔ یہ عروج ہے دین کا۔ پھر آگے آ کے مسائل پیدا ہوئے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ دین اپنے وطن سے جب چلا تو پردیسی تھا، پھر اس کو عروج ملا، اور بعد الاسلام غریبا وسیعود غریبا، پھر پردیسی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، فرمایا جو اس وقت بھی جب اسلام غریب الوطن ہو جائے گا، میرے دین کو اپنے گھر میں رکھیں گے، میں ان کو جنت کی ٹکٹ عطا فرما رہا ہوں۔ آج ہمیں اس زمانے میں جینا پڑا ہے کہ جس میں اسلام غریب الوطن ہے، اور ادارہ صراط مستقیم اس تحریک کا نام ہے جو اسلام کو وطن دینا چاہتی ہے، کہ لوگوں کے دل، دماغ، جسم اسلام کے لیے ہے، اور اسلام کے احکام جو مسجدوں کی الماریوں میں بند ہیں وہ لوگوں کے جسموں پہ نافذ نظر آئیں، اور ہمیں کوئی نا امیدی نہیں۔ اس امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں رستے روکیں، پھر بھی ہمارے رستے نہیں رکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس یہ سند موجود ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح لفظوں میں فرمایا تھا ان الرفعۃ لنا فی الدنیا والعافیۃ فی الآخرہ وان دیننا قد طاب، فرمایا بے شک دنیا میں عروج میرے دین کا ہے۔ ان الرفعۃ لنا، بلندی ہماری ہے، عروج ہمارا ہے، دنیا میں عروج ہمارا ہے۔ جب سرکار عروج کی خبر دے تو یقیناً عروج ہمارا ہے، ہمیں کوئی نا امیدی نہیں ہے۔ فرمایا دنیا میں عروج ہمارا ہے، بل عافیت فی الآخرہ، آخرت میں جنت ہماری ہے، عافیت آخرت میں ہماری ہے۔ وَإِنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ، فرمایا دین کامل تو ہمارا دین ہے، یہ جامع دین ہے۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود حوصلے عطا فرمائے ہیں، صرف ہم نے ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا ہے، اور وہ بڑے قیمتی نسخے ہیں۔ ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ پا سکتے ہیں۔ جن حالات میں آج کاروان اسلام گزر رہا ہے، ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہے ہر بات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ غیرک احدا، محبوب اسلام میں مجھے بس ایک بات بتا دو جس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا بس ایمان لے آؤ اور پھر ڈٹ جاؤ۔ یہ ہے نسخہ دین کو گھر دینے کا، یہ ہے نسخہ غریب الوطن اسلام کو وطن دینے کا۔ آمنت باللہ، اس مراد صرف اللہ پر ایمان نہیں، اس میں ایمان بالرسالت بھی ہے، ایمان بالملائکہ بھی ہے، ایمان بالکتب بھی ہے۔ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف بسم اللہ کہہ دیا جاتا ہے، اس طرح تمام ایمان مجمل اور مفصل کو صرف آمنت باللہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو کہا ایمان لے آؤ عقیدہ صحیح کر کے، ثم استقم، پھر ڈٹ جاؤ، پکے ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کبھی دائیں گرو کبھی بائیں گرو، کبھی کسی کو دیکھو کبھی کسی کو دیکھو، نہیں، چڑھتے سورج کو سلام نہیں اور ہوا کے رخ کو سلام نہیں، اپنی بنیاد پر قائم رہ کر یہاں تک فرما دی علیکم بدین العجائز، تم پر بوڑھی عورتوں والا دین لازم ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر وضاحت میں لکھا بوڑھی عورتوں کے دین کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ تو کہتے ہیں محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ بوڑھی عورتیں اپنے نظریے کی پکی بڑی ہوتی ہیں، جو بھی کر لو وہ اپنی بات پہ قائم رہیں گی، وہ ڈٹی رہیں گی، پکی رہیں گی، اپنی بات سے آگے پیچھے نہیں جائیں گی۔
تم نے بھی چڑھتے سورج کو سلام نہیں کرنا، اے قیامت تک آنے والے میرے امتیوں تم نے اپنے دین پر ڈٹ کے رہنا ہے، کسی دوسری طرف نہیں دینا، نہ کسی کے ویزے کو، نہ کسی کے پلاٹ کو، نہ کسی کے پرمٹ کو، نہ کسی کے مفادات کو، تم نے دیکھنا ہے تو صرف راہ مدینہ شریف کو دیکھنا ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لے آؤ اس کے بعد پھر استقامت۔ یہ دو جملے بول کے آپ نے اس سائل کا اس سوال کا جواب دیا جس نے کہا مجھے ایک بات بتا دو پھر مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو وہ بات بتا دی۔ اللہ کے فضل سے ایمان ہم سب کے سینوں میں ہے اور استقامت کی مزید ضرورت ہے، اور وہی آج کے مسئلے کا حل ہے، اور وہی ادارہ صراط مستقیم کا منشور ہے، اور وہی 5 سال مکمل ہو جانے کے بعد اگلے سالوں کی ہماری منصوبہ بندی ہے۔ اور کیا خوبصورت جملہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمانے لگے لم یکن احدکم اما، تم میں سے کوئی اما نہ بنے۔ سامنے عربی جاننے والے لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا یہ اما کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے تو مشکل ہے ہی، ان کے لیے بھی مشکل تھی۔ کہا اما کیا ہوتا ہے؟ ابن مسعود تقریر میں کہہ رہے ہو تم میں سے کوئی اما نہ بنے، وہ اما کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھنا اما کا ترجمہ، کہنے لگے اما یہ ہوتا ہے کہ بندہ یوں ہو کہے آنا مان ناس، میں تو لوگوں کے دین پہ ہوں، آنا مان ناس، انہیں اہتدو اہتدیتو، اگر وہ ہدایت پا جائیں گے تو میں بھی پا جاؤں گا، وَإِن دَلُّوا دَلَلْتُ، اگر وہ گمراہ ہوں گے تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ میرا معیار لوگ ہیں، لوگ ہدایت پائیں گے تو میں بھی پاؤں گا، وہ نہیں پائیں گے تو میں بھی نہیں پاؤں گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ مسجد جائیں گے میں مسجد جاؤں گا، وہ سینمے میں جائیں گے میں سینمے میں جاؤں گا۔ فرمایا جس کا ایسا انداز ہو وہ اما ہوتا ہے۔ فرمایا قیامت تک کے مسلمانوں تم میں سے کوئی اما نہ بنے، مطلب کیا کہ ہوا کے رخ کو نہ دیکھے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، فرمایا ایسا نہ بننا، تم میں سے کوئی اما نہ بنے۔ اما کا ترجمہ کیا کیا؟ فرمایا یہ نہ کہنا انا مان ناس، میں تو لوگوں کے ساتھ ہوں۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے خطرناک جملہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جب کہا جائے کہ داڑھی رکھ لو تو جملہ لوگ کیا کہیں گے؟ جب عورتوں کو کہا جائے پردہ کرو تو جواب کیا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ جب کہا جائے کہ شریعت کا یہ انداز ہے، حکم ہے، اس پر عمل کرو تو آگے ہے لوگ کیا کہیں گے؟ جب کہا جائے کہ شادی کے موقع پر رسم و رواج جو خرافات ہیں ان سے بچو تو جواب کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو صدیوں پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ انا مان ناس والا جملہ بڑا خطرناک ہے کہ میں لوگ کیا کہیں گے اگر میں یوں کروں، میں تو لوگوں کے ساتھ ہوں، جیسے وہ کریں گے ایسے میں کروں گا۔ فرمایا تم میں سے کوئی اما نہ بنے، اما نہ بنے۔ اس کا ترجمہ کیا کیا کہ اگر لوگ ہدایت پا گئے میں بھی پا جاؤں گا، وہ گمراہ ہو گئے تو مجھے ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے لیے حجت لوگ ہیں، جیسے وہ ہوں گے ویسے میں بنوں گا۔ جیسے کسی نے کسی سے پوچھا تھا، ہمارے ملک کی خاص برادری ہے کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں؟ تو اس نے کہا جہاں 1 پیسے کا نفع مل جائے گا وہاں بھی چلا جاؤں گا، وہی ادھر جانا ہی میں پسند کر لوں گا۔ اس انداز کو کہا اما نہ بنو کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں، اگر وہ ہدایت پا گئے میں بھی پا جاؤں گا، وہ گمراہ ہو گئے میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ فرمایا ایسا نہ بننا، کیسا بننا؟ اگلا جملہ سنو، فرمایا الا لا یوتنن احدکم نفسہ الا انہ لا یکفر ان کفر الناس۔ فرمایا تم اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بناؤ کہ بطور فرض اگر سارا خاندان کافر ہو گیا، خاندان کیا سارا شہر کافر ہو گیا، شہر کیا سارا ملک کافر ہو گیا، خدا نہ خواستہ فرمایا اگر ساری کائنات کافر ہو گئی پھر بھی میں اپنے ایمان پر موجود رہوں گا۔ تم اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا لو، یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ نہ دیکھو کہ رجحان کس چیز کا ہے، یہ نہ دیکھو کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، یہ دیکھو کہ مدینے کی صدا کس طرف سے آ رہی ہے۔ اس واسطے آج 5 سال مکمل ہونے پر اگلی منصوبہ بندی کے لحاظ سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہمارے اندر اسلام ہے، ہمیں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ ہمارے اندر دین ہے،
جو سب سے جامع دین اور جو سب سے کامل دین ہے، وہ دین ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے جذبے کے مقابلے میں کوئی ایٹم بم نہیں، اس کے جذبے کے مقابلے میں کوئی ڈالر اور ریال نہیں، اس جذبے کے مقابلے میں کوئی لشکر اور سپاہ نہیں۔ سب سے بڑی پاور دین کی پاور ہے۔ اور مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے جب قادسیہ کی جنگ ہونے والی تھی، میں نے جب عراق پڑھتا تھا تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں نے قادسیہ کا میدان دیکھنا ہے کہ جہاں آتش پرستوں کا ٹھکانہ چور چور ہوا اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے جھنڈا لہرایا، حضرت کاکا کے جذبے کام آئے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تلوار نے اپنی غیرت دکھائی۔ اور چونکہ بڑی پرانی تاریخ ہے، اب اس جگہ منجی کے فصل تھے، جب ہم تلاش کرتے کرتے کئی وہاں کے لوگوں کو لے کے پہنچے، میں وہاں اس میدان میں بیٹھا، میں نے قادسیہ پہ پوری نظم لکھی۔ اس قادسیہ کے میدان میں ابھی جنگ ہونی تھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے رستم یا اس کا ترجمان آ گیا، وہ مجوسیوں کی پوری فوج کا نمائندہ، اور اس نے بڑی گھٹیا گفتگو کی۔ آ کے کہتا ہے، یا معاشر العرب، اے عرب لوگو، قد عرفت الذی حملکم علی المجیء الینا، مجھے پتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز گھر نہیں بیٹھنے دیتی اور تم تلواریں اٹھائے دوڑ آتے ہو، میں جانتا ہوں تمہاری مجبوری کیا ہے۔ پر لا تجدون فی بلادکم من الطعام ما تشبعون منہ، تمہیں گھر کھانے کو کچھ نہیں ملتا، بھوک تمہیں مجبور کرتی ہے، تلواریں لے لیتے ہو، جہاد کے نام پہ نکل آتے ہو اور لڑائیاں شروع کر دیتے ہو، تم بھوکے ننگے لوگ ہو، تمہیں گھر میں کچھ ملتا نہیں ہے، تو لڑکے بھی تم نے بوریاں ہی بھرنی ہے، تو پہلے خذو من الطعام نؤتکم ما تشبعون منہ، جو تم جتنا چاہتے ہو بوریاں بھرو اور اونٹوں پہ لاد کے لے جاؤ۔ اور ساتھ کہنے لگا، نکرہ قتلکم، ہم تمہیں قتل کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، کہتا تنجسون علینا ارضنا، ہم نے تمہارے لو سے کوئی اپنی زمین پلید کرنی ہے؟ وہ مجوسی یعنی کتنا متکبر مزاج ہے، صحابہ کو کہتا ہے کہ ہم نے تمہارا لو بہا کے تمہیں قتل کر کے اپنی کوئی زمین پلید کرنی ہے، اس واسطے قتل قتال کی طرف مت آؤ، تمہیں گندم کی ضرورت ہے، بوریاں بھرو اور واپس چلے جاؤ۔ جب اس نے یہ گفتگو کی تو حضرت مغیرہ بن شعبہ بول پڑے، سیاد شادماں ہے مگر یہ تو دیکھ لے، میں آ گیا کہ سایہ تہ دام آ گیا، والذی نفسی بیدہ ما ذاکا جئنا، خدا کی قسم اس مقصد کے لیے ہم نہیں آئے جو تم سمجھے ہو کہ ہمیں گھر کھانے کو کچھ نہیں ملتا، بھوکے مرتے ہیں تو تلواریں اٹھا کے آ جاتے۔ فرمایا نہیں نہیں، لیکننا کننا قوما، مستدرک للحاکم کی 4 جلد میں تفصیل سے ہے، بخاری شریف میں بھی اس کا ایک حصہ موجود ہے۔ کہا سنو میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، ہم کون لوگ ہیں اور ہمیں ہوا کیا ہے، ہمیں گھر چین آتا کیوں نہیں، ہمیں دشمنوں سے ٹکرانے میں لذت آتی ہے، ہمیں کافروں سے لڑتے وقت جب گھوڑوں کے سم زمین سے ٹکراتے ہیں ہمارے جذبے مچل جاتے ہیں، ہمارے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی ہے؟ کہا لیکننا کننا قوما نعبد الاصنام والاحجار، ہم تو بت پرست لوگ تھے، بتوں کے پجاری تھے، ایک پتھر کو سجدے کرتے تھے، اس سے خوبصورت ملتا تھا، اسے پھینک کے دوسرے کو سجدے شروع کر دیتے تھے۔ لا نعرف ربا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا رب ہوتا کون ہے، حتی بعث اللہ الینا رسولا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیج دیا۔ فرمایا فدعونا الی الاسلام، اب نقطے پہ پہنچ گئے، فرمایا انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم تھے دوسرے جو بخاری کے لفظ ہے، فرمایا ہم چمڑے چوس چوس کی زندگی گزارتے تھے، ہمیں تمدن کا کوئی پتہ نہیں تھا، جاہل پرلے درجے کے تھے ہم، ہمیں کوئی خبر نہ تھی، بت پرستی میں زندگی گزر رہی تھی، یہاں تک کہ ایسا انقلاب آیا کہ رب ذوالجلال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے ہمیں دعوت اسلام دی، فاتبعناہ، ہم نے وہ دعوت قبول کر لی۔ تو پھر فرمایا سن، تو کہتا ہے گھر کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور ہمیں بھوک نہیں بیٹھنے دیتی، فرمایا یاد رکھ ہم طعام کے لیے نہیں، ہم اسلام کے لیے آئے ہیں، ہمیں گھر اسلام نہیں بیٹھنے دیتا، ہمارا اسلام ہمیں گھر سے نکالتا،
ہمارا اسلام ہمیں سونے نہیں دیتا، ہمارا اسلام ہمیں آرام نہیں کرنے دیتا، ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ نکلو گھر سے اور چلو کا امرنا بقتال عدونا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دشمن سے لڑائی کرنی ہے۔ ممن ترک الاسلام، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جو اسلام پر نہیں جاؤ اس کے پاس، اسے سمجھاؤ وہ کلمہ پڑھے یا تمہاری تلواروں کا انتظار کرے۔ تو کہا تم یہ کہتے ہو کہ خون ہمارا بہا کے تم زمین پلید نہیں کرنا چاہتے، تمہیں پتہ چلے گا چند منٹوں کے بعد جب تمہارے خون سے گھوڑے پھسلیں گے۔ اور کہا جنگ سے پہلے جس آنکھ سے تو گور کے دیکھ رہا ہے، ابھی اگلے لمحے کل جب جنگ ہوگی تیری یہ آنکھ نکل چکی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں نبیوں کو غائب نہیں ہوتا، قادسیہ کا میدان گواہ ہے، اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس کی آنکھ پہلے تیر سے ہی نکل چکی تھی۔ جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دے رہا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس سلسلہ میں ہم نے علمی طور پر، فکری طور پر، ہر لحاظ سے چینل پر، چوک میں، سیمینار میں، پریس کانفرنس میں، ریلی میں، مسند تدریس ہو یا خطبہ جمعہ ہو یا جو بھی انداز ہو، اپنے دلائل کو بھی اللہ کے فضل سے واضح کیا ہے۔ اور جو اس سلسلے میں ڈس انفارمیشن لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلاں نے ہماری حمایت کر دی، فلاں نے ہماری حمایت کر دی، کسی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ساری امت اس بات پر سوائے چند لوگوں کے قائم ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری ملت کا ہیرو ہے، اور ہمارے کسی عالم دین نے، کسی جماعت کے لیڈر نے اس کو قاتل نہیں کہا، اس کو مجرم نہیں کہا، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے ماتھے پر یہ ٹکا آر کا لگ چکا ہے، اب وہ اس کو اتارنے کے لیے اوروں کے نام لیتے پھر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نومبر قریب ہے، وہ مناظرے کی تیاری کرے، انشاءاللہ یہ مینار پاکستان پر واضح ہوگا کہ غازی ممتاز حسین وقت کا ہیرو ہے اور کوئی بھی اس کو مجرم ثابت نہیں کر سکتا۔ ہمارے اس اجتماع میں میرے استاد محترم کے صاحبزادے حضرت مولانا صاحبزادہ محمد اکرام اللہ نقشبندی صاحب بھی تشریف فرما ہوئے، ہم ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ میں اپنی اس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔